مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کا عنوان جو ہے وہ بڑا ہی خاص ہے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ یہ عنوان ہے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس کی تفسیر مسلمان غلط کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھے، اپنے عنوان کی طرف بڑھے، میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، اور جب آپ اس بیل آئیکن کو پریس کریں گے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سو آئے اپنے عنوان کی طرف بڑھے۔ آج ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی تفسیر کر کے وہ مسلمان بھائیوں کو بتایا جاتا ہے۔ علماء جو ہیں وہ مسلم بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے، وہ کون سی آیت ہے اور اس کی وہ کیا تفسیر کرتے ہیں اور کیسے اس کی تفسیر کو غلط رنگ دیا جاتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے اور پھر آپ آگے لوگوں کو سمجھا سکے۔ سو آئیں دیکھیں سورۃ العمران، اس کی 78ویں آیت، یعنی کہ یہ 3 نمبر سورہ ہے اور اس کی 78ویں آیت ہے۔ یہاں پر کوئی شروع مرقوم ہے، اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ الکتاب یعنی توریت کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ الکتاب یعنی توریت میں ہے، حالانکہ وہ الکتاب یعنی توریت میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اور خدا پر یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات وہ جانتے نہیں۔ جب ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الکتاب توریت وہ جھوٹا یا تبدیل شدہ ہوا نہیں بتایا جا رہا، بلکہ جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو اس کی تفسیر کرنے والا ہے، وہ اپنی زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے فقی فریسیوں کی ہو رہی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلم بھائیوں کو فقیوں، فریسیوں اور صدوقیوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ جیسے کرسچینٹی میں جو ہے وہ پادری صاحبان ہوتے ہیں، بشپ صاحبان ہوتے ہیں اور فادر حضرات ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں مولانا ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، علامہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں کے اندر جو ہے وہ فقی، فریسی اور صدوقی ہوا کرتے تھے جو کتاب مقدس کی تشریح کیا کرتے تھے، اور یہ ان کو جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو تھے وہ اپنی طرف سے بولا کرتے تھے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس آیت میں وہ بہت کلیئر بتا رہا ہے کہ وہ زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے تھے تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ توریت میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب مقدس میں سے نہیں ہے۔ اور ایسی مثالیں ہمیں انجیل شریف میں ملتی ہیں۔ یسوع المسیح نے ان لوگوں کو جو مروڑ مروڑ کر اپنی زبان سے یہ پڑھتے تھے یا ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ کتاب مقدس میں سے ہے، توریت میں سے ہے، تو یسوع المسیح نے ان کو بارہا جھڑکا۔ مثال کے طور پر ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 12ویں باب کی پہلی 5 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بڑا واضح ہے، اور وہ سبت کے دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یسوع المسیح آپ کے جو حواری ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں، وہ سبت کے دن کو پامال کر رہے ہیں اور یہ حکم جو ہے وہ مان نہیں رہے، اور ایسا کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں ہے۔
اور دیکھو یہ آپ کے شاگرد بالیں توڑ رہے ہیں، تو یسوع المسیح نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ کیا تم نے توریت میں یہ نہیں پڑھا کہ داؤد نے نظر کی روٹیاں کھائیں جو اس کو روا نہیں تھی، اور قائم جو ہے وہ سبت کو توڑتا ہے اور پھر بھی بے قصور ٹھہرا رہتا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ ہیکل سے بھی بڑا ہے اور سبت سے بھی بڑا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو وہیں پر چھڑکا کیونکہ وہ توریت کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور غلط استعمال کرنے کی ہی بات قرآن مجید بھی کر رہا ہے۔ اور ایک اور حوالہ ہے متی رسول کی معرفت لکھا گیا جیلیویا اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت سے جب ہم 6 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر فقی اور فریسی آئے کہ دیکھیں کسی بھی وجہ سے ہم عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن یسوع المسیح نے ان سے کہا کہ کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا، اور کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو ان کو مرد اور عورت پیدا کیا تھا، اور جدا ہونے کا جو ہے سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ہلا رہے گا، اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے آدمی اس کو جدا نہ کرے۔ تو یہ جو زبان کو مروڑنے والے تھے وہ فقی اور فریسی تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے علماء سمجھتے تھے اور اس کی جیسی بھی تشریح اور تفسیر کر سکتے تھے، اور اسی بات کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سورہ ال عمران میں اس کی 78ویں آیت میں فرماتے ہیں، یہ جو اہل کتاب والے ہیں فقی اور فریسی ہیں یہ زبان سے مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں، اور جو کچھ کتاب میں نہیں ہے، جو کچھ توریت میں نہیں ہے، اور یہ وہ بتا رہے اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی جو ہے وہ بات ہے، اور خدا کو جھوٹا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بات توریت میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ سو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں وہ یسوع مسیح نے بھی ان سے کہا کہ تم اپنی طرف سے جو ہے وہ چیزیں مت بناؤ، اور ان کو بارہا جھٹکا، لیکن جو خدا کا کلام ہے وہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سو امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔